1750 تک فرانس میں صنعت کاروں، تاجروں اور بیوپاریوں کا نیا طبقہ جنم لے چکا تھا۔ فرینچ غلاموں کی تجارت کی فیلڈ میں تاخیر سے داخل ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بہت جلد اس شعبے میں مونوپولی قائم کر لی۔ اس کی بڑی وجہ افریقہ تھا۔ یہ افریقہ کے ایسے حصوں پر قابض ہو گئے تھے جہاں سے تنوع مند غلام پکڑ کر امریکہ پہنچانا اور بیچنا آسان تھا۔ چنانچہ یہ دیکھتے ہی دیکھتے غلاموں کی تجارت میں نمبر 1 ہو گئے، جس سے پیرس میں دولت کی فراوانی ہو گئی۔ پیسے میں اضافہ ہوا تو بڑے شہروں بالخصوص پیرس میں دھڑا دھڑ محلات، فارم ہاؤسز اور عمارتیں بننے لگیں۔ تعمیرات نے روزگار کے نئے ذرائع پیدا کر دیے، جس کی وجہ سے لوگ دیہات سے شہروں میں شفٹ ہونے لگے۔ یوں شہروں پر آبادی کا دباؤ بڑھ گیا۔ 1780 تک ملک 3 طبقوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ مڈل کلاس، یہ ورکنگ کلاس تھی اور ملک کا 10% تھی۔ حکمران طبقہ، اس میں شاہی خاندان، بیوروکریسی اور فوج شامل تھی، یہ بھی 10% تھی، اور کسان، یہ لوگ 80% تھے۔ یہ طبقہ مفلوق الحال تھا اور اس کا گزارا 20% لوگ چلاتے تھے۔ شہروں کی توسیع اور تعمیرات میں اضافے کی وجہ سے کسانوں کی ایک بڑی تعداد گاؤں اور کھیتی باڑی چھوڑ کر شہروں میں آ گئی، اور روزگار کی فراوانی کی وجہ سے یہ بھی مطمئن زندگی گزارنے لگے۔ لیکن پھر غلاموں کی تجارت پر پابندی بھی لگ گئی۔ افریقی ملکوں کے اندر بیداری بھی شروع ہو گئی۔ یورپ میں تجارتی کساد بازاری کا دور بھی آ گیا اور امریکہ میں سول وار بھی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے فرانس کا معاشی پہیہ رک گیا۔ صنعت اور تعمیرات کے شعبے زوال پذیر ہو گئے، بے روزگاری بڑھنے لگی اور اس کے اثرات کسانوں پر پڑے۔ شاہی خاندان، بیوروکریسی اور فوج کے اخراجات جوں کے توں تھے، چنانچہ حکومت ٹیکس میں اضافے اور اس کا دائرہ کار بڑھانے پر مجبور ہو گئی۔ یوں فرانس میں پہلی بار کسانوں اور مزدوروں پر ٹیکس لگ گیا اور ان دونوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ یہ لوگ بھی اب کیونکہ شہروں میں رہتے تھے اور اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے محلات، فارم ہاؤسز اور عمارتیں دیکھتے تھے، لہٰذا یہ سوچنے لگے ہماری غربت کی وجہ اشرافیہ ہے۔ بادشاہ، فوج اور بیوروکریسی نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، اور اگر یہ لوگ ختم ہو جائیں گے تو ہم بھی امیر ہو جائیں گے۔ اس صورتحال سے انقلابی لیڈروں نے جی بھر کر فائدہ اٹھایا۔ یہ آگے بڑھے اور پیرس شہر میں تقریریں اور احتجاج شروع ہو گیا۔ انقلاب کی اس فضا نے ایک انقلابی لیڈر میکسیملین روبسپیری کو جنم دے دیا۔ وہ بلا کا مقرر اور طلسماتی شخصیت کا مالک تھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں مقبول ہو گیا۔ وہ لفظوں کا شہنشاہ تھا، چنانچہ وہ غریب طبقے کی امیدوں کا مرکز بن گیا۔ روٹی نہیں ملتی تو کیک کھا لو، یہ واقعہ بھی روبسپیری نے ایجاد کیا تھا۔ وہ کہتا تھا ملک کے تمام وسائل پر چور، حکمران اور ظالم فوج قابض ہے۔ جب تک یہ لوگ ختم نہیں ہوتے اس وقت تک ملک ترقی نہیں کرے گا۔ لوگ اس کی بات پر یقین کرتے تھے، لہٰذا وہ اکٹھے ہوتے چلے گئے اور روبسپیری انہیں لیڈ کرتا رہا۔ امریکہ کی سول وار اس دوران بڑھ گئی۔ فرینچ بادشاہ لوئس کی امریکہ میں بہت سرمایہ کاری تھی، وہ امریکی سول وار میں شامل ہو گیا۔ اس کی وجہ سے فرانس کا مالیاتی بحران مزید سنگین ہو گیا اور یہ ڈیفالٹ کے کنارے پہنچ گیا۔ یوں 5 مئی 1799 کا دن آیا اور فرانس میں انقلاب کی کارروائیوں کا آغاز ہو گیا۔ انقلابی گروپوں نے سرکاری املاک پر حملے شروع کر دیے۔ حکومت نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن سرکاری عہدیدار بھی ایک ایک کر کے انقلابیوں کے ساتھ مل گئے اور وہ جان بچانے کے لیے اپنے افسروں، سرکاری عہدیداروں اور شاہی خاندان کی مخبریاں کرنے لگے۔ ان مخبریوں کے نتیجے میں انقلابی لوگ افسروں، تاجروں اور شاہی خاندانوں کے گھروں اور محلات پر حملے کرنے لگے۔ انقلابیوں نے اشرافیہ کو سزا دینے کے لیے گلوٹین ایجاد کر لی تھی۔ یہ ایک ایسی بڑی سی ٹوکا مشین تھی جس کا بلیڈ تیزی سے نیچے گرتا تھا اور مجرم کا سر تن سے جدا ہو جاتا تھا۔ انقلابیوں نے یہ مشینیں ملک کے مختلف حصوں میں لگا دیں۔ وہ لوگوں کو پکڑتے، عوامی عدالت میں پیش کرتے، جج سزائے موت سناتا، وہ گلوٹین سے اس کا سر اتارتے، اسے ہجوم میں پھینک دیتے اور ہجوم سر کا فٹ بال بنا لیتا۔ یہ سلسلہ 1799 سے 1799 تک 10 سال چلا۔ ان 10 برسوں میں 1,17,000 لوگ مارے گئے یا غائب ہو گئے۔ 16,600 لوگوں کے گلوٹین کے ذریعے سر اتارے گئے اور 3 لاکھ لوگ گرفتار ہوئے۔ سرکار کا پورا سٹرکچر ختم ہو گیا۔ پولیس، ڈاک، ٹرانسپورٹ، عدالت، انتظامیہ اور فوج سب کچھ برباد ہو گیا۔ اسپتال جلا دیے گئے اور ڈاکٹر قتل کر دیے گئے
ملک بھر میں ملیشیا اسلحے پر قبضہ ہوا اور ملک 14 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آخر میں انقلابی آپس میں بھی لڑ پڑے جس سے پورا ملک خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ روبسپیری نے 1793 میں بادشاہ لوئس اور ملکہ پیاری اینٹونیٹ کے سر گلوٹین سے اتار دیے تھے۔ اس واقعے کے ایک سال بعد 1794 میں ہجوم نے روبسپیری کو گلوٹین کے نیچے لٹا کر اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیا۔ یوں بادشاہ اور انقلاب کا بانی دونوں ایک ہی انجام کا شکار ہو گئے۔ آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے، فرانس میں انقلاب کی بنیاد 7 لیڈروں نے رکھی تھی۔ وہ تمام لیڈرز بعد ازاں ہجوم کے ہاتھوں قتل ہوئے اور لوگوں نے ان کے سروں سے فٹ بال کھیلا۔ خانہ جنگی کا یہ دور 10 سال جاری رہا۔ تاریخ اس کو رین آف ٹیرر کہتی ہے، یہاں تک کہ 1793 میں تولون شہر میں ایک کرنل نے فوج کے ایک دستے کی کمان سنبھالی، توپوں سے تولون شہر فتح کیا، شہر کے خزانے سے فوج کی تعداد میں اضافہ کیا، پھر وہ اس فوج کو مصر لے گیا، مصری خزانہ لوٹا اور پھر اس رقم سے فرانس کی 73 یونٹوں کو اکٹھا کیا، فوج کا سائز بڑھایا۔ 1797 میں پیرس واپس آیا، نام نہاد، حکومت کا تختہ الٹا، تاحیات کونسل اور پھر وہ 1804 میں فرانس کا بادشاہ بن گیا۔ اس شخص کا نام نپولین بوناپارٹ تھا۔ نپولین بوناپارٹ نے تگڑی فوج کے ذریعے فرانس سے ملیشیا اور انقلابی ختم کیے، سسٹم بحال کیا اور ڈکٹیٹرشپ کی مدد سے ملک میں ڈسپلن قائم کر دیا۔ لیکن وہ روبسپیری سے بڑا پاگل تھا، اس نے آگے چل کر پورے یورپ کی مت مار دی، یورپ کو برباد کیا اور پھر 1812 میں 4 لاکھ فوج لے کر روس پر چڑھ گیا اور سینٹ پیٹرز برگ سے لے کر ماسکو تک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کی فوج روس میں برف باری میں پھنس کر تباہ ہو گئی۔ وہ چند ہزار فوجیوں کے ساتھ واپس آیا، گرفتار ہوا اور ایلبا کے جزیرے میں قید کر دیا گیا۔ وہاں سے فرار ہو کر دوبارہ پیرس آیا، پھر فوج بنائی اور یورپ فتح کرنے کا اعلان کر دیا۔ یورپ اس وقت تک اسے تنگ آ چکا تھا، چنانچہ برطانیہ اور روس نے مل کر اسے واٹرلو میں چھیل کر رکھ دیا۔ فرانس کی پوری فوج کا کیما بنا دیا گیا۔ نپولین کو گرفتار کر کے سینٹ ہیلینا میں قید کر دیا گیا اور وہ وہاں 1821 میں 52 سال کی عمر میں کینسر کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ یوں یورپ نے سکھ کا سانس لیا۔ نپولین کے بعد فرانس میں جمہوریت بحال ہو گئی، فرانس میں امن بھی قائم ہو گیا، لیکن فرینچ فوج عملاً ختم ہو گئی۔ اس کا نتیجہ جنگ عظیم اول اور دوم میں فرانس کی تباہی کی شکل میں نکلا۔ فرانس کو فوج کی کمی کی وجہ سے اپنی تمام نوآبادیات سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گیا اور اس کی سلامتی بھی داؤ پر لگ گئی۔ دوسری جنگ عظیم میں اگر امریکہ اپنی فوج فرانس نہ بھجواتا تو ہٹلر اسے قبرستان بنا دیتا۔ بہرحال امریکہ نے فرانس کو بچا لیا، لیکن فرانس آج تک امریکہ کو اس احسان کا بدلہ چکا رہا ہے۔ آپ شاید اس حقیقت سے واقف نہ ہوں، امریکہ کا اسٹیچو آف لبرٹی 1885 میں فرانس سے لایا گیا تھا۔ مجسمہ آزادی دریا سین کے کنارے نصب تھا۔ فرانس نے یہ دے کر آئیفل ٹاور بچا لیا تھا کیونکہ امریکہ نے آئیفل ٹاور پسند کر لیا تھا۔ فرینچ نے مجسمہ آزادی دے کر آئیفل ٹاور بچا لیا۔ انقلاب فرانس کو آج 235 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے اثرات ابھی تک موجود ہیں۔ یورپ میں آج بھی سب سے زیادہ احتجاج اور مارا ماری فرانس میں ہوتی ہے۔ کیونکہ انقلاب کے اثرات فرینچ لوگوں کے ڈی این اے میں پیوست ہیں اور یہ اثرات کب تک قائم رہتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے لوگ بھی آج کل انقلاب فرانس تلاش کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ انقلاب ضرور لانا چاہیے، مگر ہمیں اس سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کیا ہم لوگ گلیوں میں 10-15 لاکھ لاشیں افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم بجلی، گیس، پانی، تعلیم، اسپتال، سڑک، گاڑی، پیٹرول، پانی، سیوریج، مارکیٹوں اور کرنسی کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں؟ کیا ہم ملک کو 28 حصوں میں تقسیم دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم کچے کے ڈاکوں کی طرح 100-200 وار لارڈز کے سامنے ناک سے لکیریں نکال سکتے ہیں؟ کیا ہم 10-15 سال قحط میں زندہ رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم دوسرے کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ اور کیا ہم ان عالمی فوجوں کی مار کھا سکتے ہیں جو ایٹم بم کی تلاش میں ہم پر جلغار کریں گی اور ہمارے ملک کا پورا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گی؟ اگر ان تمام سوالوں کا جواب ہاں ہے تو پھر بسم اللہ کریں۔ انقلاب فرانس زیادہ دور نہیں، لیکن آپ یہ یاد رکھیں وہ انقلاب جس دن آ گیا، اس دن پہلے عوام مریں گے اور پھر ساری انقلابی قیادت عوام کے ہاتھوں پھانسی چڑھے گی
اور اس کے بعد ملک میں قبروں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ میرا مشورہ ہے آپ اس دن سے پہلے ایک بار عقل کو ہاتھ مار لیں اور ان سب انقلابیوں کو اکٹھا بٹھا لیں، اور جو نہ بیٹھے اسے جوتے ماریں یا پوری زندگی جیل میں بٹھائیں، یہ ملک پھر بچے گا۔ ورنہ فرانس تو انقلاب کے 10 سال سہ گیا، ہم ہفتہ بھی انقلاب برداشت نہیں کر سکیں گے۔ لوگ لوگوں کو کھا جائیں گے، یہ سڑکوں پر کھوپڑیوں کے مینار بنا دیں گے، اور ان میناروں کی چوٹی پر ان لوگوں کے سر ہوں گے جو اس وقت فرما رہے ہیں ہم طاقتوروں کے علاوہ کسی سے بات نہیں کریں گے۔